تسی سنیا کہ کس طرح اولین مسلمانوں تے ظلم و ستم ہویا اور انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے 10 سال کا عرصہ بیت چکیا سی کہ مکے دے اندر ظلم و ستم اپنے عروج تے سی۔ حج دے ایام تے لوگ حج واسطے ہوندے سن مکے دے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نال ملاقات کرتے سن دین اسلام کی گل سنان واسطے۔ سن 11 نبوی کے اندر قبیلہ خزرج جڑا مدینے دا ایک بہت بڑا قبیلہ سی، اس قبیلے دے 6 افراد حج واسطے گئے۔ مینا دے اندر رات دی تاریکی دے اندر حضور علیہ السلام نے انہاں نال ملاقات کی، انہاں اسلام دی دعوت دیتی، اسلام دے محاسن خوبیاں بیان کیتیاں۔ اوس اور خزرج اے مدینے دے 2 مشہور اور بڑے قبیلے سن، اور انہاں تو علاوہ مدینے دے اندر باقی یہودی عباد سن، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ انہاں دی جدوں کوئی آپس دے اندر چپکلش ہوندی سی یہودیاں دے نال، یہودی کہندے سن کہ ان قریب ایک آخری نبی آن والا ہے، اسی اس نبی تے ایمان لیا کے تے تیاڈا حشر او کران گے جڑا قوم عاد دا ہویا، قوم ارم دا ہویا۔ ہن اوس اور خزرج نے یہ گل اکثر سنی سی کہ آخری نبی آن والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جدوں یہ 6 افراد دے نال گفتگو کی جڑے مدینے تو آئے قبیلہ خزرج دے، انہوں نے سمجھیا کہ یہ وہی نبی ہے جہدے بارے یہودی گل کرتے۔ یہ تو انہوں کو پتا سی کہ یہودیوں کو آسمانی علم ہے۔ انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ اس تو پہلے کہ یہودی مسلمان ہو جان سانو چاہیے اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ یہ 6 افراد انہوں نے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ ہن تعداد دیکھو، فقط 6 افراد نے، اور انہیں یثرب کے اندر جا کے مدینے کا نام حضور دی آمد تو قبل یثرب سی، انہیں مدینے کے اندر جا کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تھی۔ 1 سال تک یہ لوگوں کو دعوت دیندے رہے، جس جگہ تے بیٹھنا تذکرہ صرف آمنہ دے لال دا کرتے سے۔ اسی تے اکٹھے ہو کے بیٹھیے تے ساڈی سیاست نہیں مکدی تے ساڈیاں چگلیاں غیبتاں، یعنی وہ گل کرنی جڑی دنیا دے اندر بھی خسارہ ہے، آخرت دے اندر بھی خسارہ۔ اور صحابہ دی صفت اے وے کہ 6 افراد نے اور جس جگہ تے بیٹھتے نے تے گل صرف اللہ اور او دے رسول دی، بس 1 سال دے اندر مدینے دا کوئی گھر ایسا نہیں سی جدے اندر حضور دا چرچا، حضور دا ذکر نہیں سی پہنچے۔ ہن اندازہ لاؤ 6 بندے نے تے ساڈیاں تے مسجداں دے اندر مطلب کم کرن والے اسی 10 20 او افراد ہوندے نے جنہاں دے سال لگے ہوندے، لیکن ٹس تو مس مطلب اسی اپنے گھر دے افراد نال گل کرن تے تیار نہیں، معاشرے دے اندر تے گل کرنا دور دی گل ہوندی۔ انہاں 6 افراد نے
پورے سال دے اندر مدینے دے ہر فرد دے سامنے ذکر کیتا ہے کہ مکے دے اندر ایک شخص ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ دا نبی ہے، وہ دے عقائد و نظریات نے اللہ دی عبادت کرو، آخرت یقین رکھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، علی تیرے واسطے ایک بندے دا مسلمان ہو جانا نا، عرب دے مشہور اور قیمتی اونٹ جڑے ہوندے سن، حضور نے فرمایا انہاں تو بھی زیادہ میرے واسطے پسندیدہ اے کہ اے علی تیرے ہاتھ تے کوئی بندہ مسلمان ہو۔ اسی پھر یہ سمجھنے ہیں کہ میری کہڑا نہ مننی ہے یا میرا یہ مذاق اڑان گے، میری کہڑا گل منی۔ یاد رکھو بندے تے انج دے بھی گزرے نے جنہاں نبیاں دی بھی گل منی۔ ابو جہل مکے دا ہی رہن والا سی، حضور دی گل اس منی نہیں منی، اپنی ضد تے ہی رہا۔ لیکن اللہ پاک دا یہ فرمان ہے کہ میرا جیڑا بندہ بھی اللہ او دے رسول دی دعوت لوگاں نو دے گا، منن والا منے یا نہ منے، دعوت دین والے نو رب اجر و ثواب ضرور عطا کرے۔ تے پھر دعوت دین والے واسطے یہ بھی لازم نہیں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، نہیں، ہر گناہگار تو گناہگار بندہ بھی دوسرے نو دعوت دے سکے۔ لوگوں کے اندر یہ بڑی مصیبت ویکھے تو آدھ دن بعد پڑھتا نہیں دے آ گیا دعوت دینے واسطے، انج نہیں کسی کو کہنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے دی اندر جس عمل دی کمی ہوئے نا، اس شے دی دعوت دے، اللہ او دی برکت نال او دی کمی نو دور کر دے۔ ظاہر بندے دا ضمیر انہوں بھی تے جھنجھوڑے گا نا کہ یار لوکاں نو تے تو کہہ رہے تو خود بھی تو عمل کر لو۔ تے 6 افراد نے پورے مدینے ساری بستی دے اندر ہر قریہ ہر بازار ہر گھر دے اندر حضور دا چرچا عام کر دیا۔ ضروری یہ نہیں ہوندا کہ بندیاں دی کثرت ہوئے، ضروری یہ ہوندا کہ جڑے چار ہون مضبوط، جڑے یہ کہن ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ ساڈا رب ہے، تے پھر او دے تے ڈٹ جان چلی جائے، لیکن مشن اور موقف تو اگے پیچھے ہونا نہیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ ایک سال تو بعد دوبارہ جدو حج دا موقع آیا تے 6 تو 12 افراد مکے دے اندر پہنچے، سن 12 ہجری، سن 12 نبوی دے اندر۔ حضور علیہ السلام نے مینا دے اندر رات نو چھپ کے مینا دی گھاٹی دے اندر یہ 12 افراد نال ملاقات کی اور انہاں حضور دے ہاتھ تے بیعت کی۔ حضور علیہ السلام دے ہاتھ جدو انہاں بیعت کر لئی اور مسلمان ہو گئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال نہ کوئی مبلغ بھی بھیج دو جڑا قرآن دا علم رکھدا ہوئے، لوگوں نو اچھے انداز نال دعوت دے سکے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی تشکیل فرمائی کہ تو جا مدینے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی سن کہ اسلام تو قبل اے مکے دے اندر سب تو قیمتی لباس پہنتے سن، مکے دے اندر سب تو اعلیٰ خوشبو کا استعمال کرتے سن۔ جس گلی تو حضرت مصعب بن عمیر گزرتے سن لوگوں کو خوشبو تو اندازہ ہوتا سی کہ تو مصعب بن عمیر گزرے۔ اتنا رب نے مال و دولت دی فراوانی عطا کی، لیکن جدو اسلام لے کے آئے تے پھر ماں پیو نے مال و دولت بند کر دیتی، لیکن اسلام نو نہیں چھڈیا۔ حبشے تو جدو ہجرت کر کے واپس آئے نا، انہاں ایک چادر اپنے تن تے لئی سی جہدے اندر پیوند لگے ہوئے سن۔ حضور علیہ السلام دیکھ کے رون لگ گئے، میرے محبوب فرمایا کہ اے اوہی مصعب ہے جڑا مکے دے اندر سب تو قیمتی لباس زیب تن کردا سی، اج اسلام دی وجہ تو اے دے تن تے او کپڑا ہے جہدے اندر اے پیوند لگے ہوئے نے۔ پھر اے حضرت مصعب بن عمیر جدو دنیا تو گئے، میدان
شہید ہوئے تے پھر انہاں دے تن تے کفن بھی نظر آندا نہیں سی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے حضرت حمزہ دی ہمشیرہ 2 کپڑے لے کے آئے کہ انہاں نوں کفن دے دو میرے ویل۔ حضور نے فرمایا کہ مینوں حیا آندا ہے کہ میرا مصعب بن عمیر بغیر کفن تو دفن ہوئے اور میرے چچا حمزہ نوں 2 کپڑے چ کفن دیتا جائے۔ آپ نے فرمایا ایک کپڑا مصعب بن عمیر تے پا دیتا جائے، ایک میرے چچا حضرت حمزہ تے پا دیتا جائے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے دے اندر پہنچے 12 افراد دے نال، کنے 12 بندے مدینے دے اندر سن 1290۔ ہن انہاں جا کے مدینے دے اندر محنت شروع کیتی، دن رات ایتھے ملاقات کر، اوتے کر، اس محلے چ کر، اگلے محلے چ کر، ہر جگہ جا جا کے لوگاں نوں دعوت اے دے رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ٹھکانہ جڑا سی، ٹھہرن دی جڑی جگہ سی، وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر سی۔ ہن حضرت اسعد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر نوں لے کے نکلتے سن کہ چلو لوگاں نوں دعوت دئیے، آؤ رب دے دین دی طرف۔ ایک دن ٹرے قبیلہ عبد اشہل دے باغ دے اندر جا کے بیٹھ کے انہاں دی گل سنن واسطے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس قبیلے دے 2 سردار صاحب بن معاذ، اسید بن حذیر، انہوں نے پتہ چلیا کہ مکے تو ایک مہمان آیا اسد بن زرارہ دے گھر دے اندر، وہ لوگاں نوں دعوت دیندا ہے تے وہ لوگاں نوں گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت صاحب بن معاذ نے کہا اسید تو جا، اے جڑا اسد بن زرارہ ہے نا یہ میری خالہ دا بیٹا ہے، خالہ زاد ہے میرا، میں تے جا کے ادھر لڑائی نہیں لے سکدا، تو جا تے انہاں نوں روک کے آ بھی ساڈے قبیلے دے اندر آنا، ساڈے قبیلے چ نہیں آنا، جاؤ دعوت دینی تے کدھر ہور جا کے دعوت دے، ایتھے نہیں آنا۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز تبلیغ دیکھو، اور اسی بھی اپنے انداز تے غور کریے کہ کیڑیاں کمیاں اور کیڑیاں خامیاں نے ساڈے اندر اور کیڑیاں خوبیاں سن انہاں دے اندر کہ بڑے تو بڑا دشمن بھی انہاں دا غربیتا بن گیا، انہاں دا منن والا بن گیا۔ آئے حسین
کے کہنے لگے تینوں پتہ ہے جس ہاتھ تے تسی بیعت پہ کر دے نا پورے عرب و عجم کو اپنا دشمن بنا رہے ہو، ساری دنیا تیری دشمن بن جائے گی، سوچ لو سمجھ لو پھر بیعت کریو، اگر آج بیعت کر کے کل نو پیچھے ہٹنا ہے تو پھر بیعت کرو پھر نہ کرو، اے تو دنیا آخرت کا خسارہ ہے، قیامت تک لوگوں نے کہنا ہے اے ایمان لے کے آئے سن انہاں بیعت کیتی سی تے پھر نبی دا ساتھ چھڑ دیتا سی، سوچ لو تے جے تسی تن من دن بیوی بچے ہر شے قربان کر سکدے ہو تے پھر آؤ بیعت کرو۔ تے سارے 75 صحابہ سن اے انصار دے، سارے نے کہا یا رسول اللہ سی ہر شے فدا کر دواں گے دشمن نو تیرے تک پہنچن۔ حضور نے فرمایا لو اے میرا پھر ہاتھ تے آؤ بیعت کرو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے سب تو پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا 12 نقیب میں منتخب کراں گا، اے آپ اپنے قبیلے دے مبلغ ہون گے، کفیل ہون گے، دائی ہون گے، امیر ہون گے، اور میرے محبوب نے فرمایا کوئی اے نہ سمجھے مینوں کیوں نہیں نقیب بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے قریب حضرت جبریل بیٹھے نے، رب دا جدے بارے حکم ہوئے گا میں انہوں نقیب بناواں گا۔ یعنی کوئی اے نہ سوچے کہ اللہ دے نبی نے فلاں بنایا تو مینوں نہیں بنایا، میرے محبوب نے فرمایا میں اللہ دے حکم دے مطابق بنانا ہے۔ 12 لوگوں کو حضور نے نقیب بنا دیتا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے دے اندر پہنچے نا، آپ نے فرمایا یہودی بھی ایک دن رب دی عبادت کرتے ہیں، اتوار دے دن، یہودی ہفتے دے دن اور عیسائی اتوار دے دن رب دی عبادت کرتے ہیں، اسی بھی تے کوئی دن خاص کریے نا او دی اندر دنیا دی طلب نہیں ہونی چاہیے، صرف دنیا بنان والے دی طلب ہونی چاہیے۔ صرف اس دن کی کریں گے اللہ دی عبادت، کوئی خاص دن، اے صحابہ دا اجتہاد ہے، حالے تک قرآن نازل جمعہ فرض ہویا نہیں، آپس دے اندر حضور علیہ مدینے چ آئے نہیں تے حضرت اسد بن زرارہ نے کیا میرا تے دل کردا ہے ایک دن اسی سارے اکٹھے ہو کے اجتماعی طور تے رب دی عبادت کریا کریے۔ کہنے لگے کیڑا دن مقرر کریے؟ مدینے دے اندر اسلام دے حکم تو قبل جمعے دے دن عروبہ دا دن کیا جاندا سی۔ حضرت اسد بن زرارہ نے کیا عروبہ دے دن اسی جمع ہوواں گے اور رب دی عبادت کریا کراں گے۔ اے صحابہ نے سب تو پہلے مدینے دے اندر جمعے دا انعقاد کیتا اور امام جمعہ حضرت اسد بن زرارہ بنے۔ ایک صحابی نے حضرت عبد الرحمن انہاں دے والد جدوں بھی جمعے دی نماز پڑھدے سن کہندے سن یا اللہ اسد بن زرارہ تے اپنی رحمتاں نازل فرما۔ بیٹے نے پوچھیا ابا جی ہر جمعے تسی حضرت اسد بن زرارہ واسطے دعا کیوں کر دیو؟ او صحابی نے کہا میرے پتر تینوں نہیں پتا سب تو پہلے جمعے واسطے جمع کرن والے حضرت اسد بن زرارہ نے۔ اے صحابہ دا اجتہاد مدینے دے اندر ہویا، رب نے قرآن نازل فرما دیتا۔ الہ العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے فرمایا جو جمعے دی اذان ہو جائے تو پھر خرید و فروخت، صرف خرید و فروخت نہیں بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام نہ کرو، صرف جمعے واسطے دوڑ لو، جمعے دی تیاری کرو، لباس چینج کرو، غسل کرو، جلدی کوشش کرو کہ جامع مسجد کے اندر پہنچ کے جمعہ ادا کریے۔ اے اللہ دا حکم ہے، کدا حکم ہے؟ اللہ دا حکم ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا ذالکم خیر لکم، اے تیرے واسطے بہتر ہے، اے تیرے واسطے کی ہے؟ اے دے اندر تیرے واسطے بہتری ہے۔ بندہ تے اے سمجھے گا شاید دکان کھول لواں 4 گاہک آ جان گے مال آ جائے گا، اے دے اندر بہتری ہے نا، جو رب کہہ رہے بہتری او دے اندر۔ اے رب دا آرڈر آ گیا
کہ صحابہ واپس آئے، حضور نے اشارہ کیتا سی کہ صرف مینوں دسنا، عام مسلمانوں کو دسنا، یہ حکمت عملی ہوتی نا کہ تاکہ سارے کو پتہ چلے گا، تو پھر پریشانی زیادہ ہوئے گی کہ مسلمانوں دی عورتاں بچوں کی حفاظت تو کوئی بھی نہیں کر رہا، مدینے دے اندر تنہا عورتاں نے اور بچے نے، یہ یہودی کدھر حملہ آور نہ ہو جان، میرے محبوب پریشانی دے اندر ڈیٹے نہ۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے محبوب کھڑے ہوئے، آپ نے صحابہ نو فرمایا پریشان نہ ہو، میرے رب نے میرے نال فتح دا وعدہ فرمایا ہے۔ اس جنگ دے اندر تیر اندازی بہت زیادہ ہوئی، حضرت سعد بن معاذ نے بھی ایک تیر لگیا، اور تیر ایسا لگیا کہ خون بند نہیں سی ہوتا، مسلسل خون جاری سی۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی، یا اللہ جے تے تیرے نبی دے نال قریش نے دوبارہ جنگ کرنی ہے تے پھر میں موت نہ دے، میں تیرے نبی دے نال رہ کے لڑنا ہے کافراں دے خلاف، تے جے قریش دا زور ٹوٹ گیا ہے تے پھر بے شک مینوں شہادت دی موت دے دے، اس زخم دے ذریعے دے دے، تے نالے یا اللہ میں ایک ہور بھی دعا کرنا، اے قریشاں نے میرے نبی دے نال بد عہدی کیتی ہے، جدوں تک میں انہاں دا انجام کار نہ دیکھ لواں، یا اللہ مینوں ادوں تک موت نہ دے۔ یہ صحابہ رب دی پیاریاں ہستیاں سن، جو دعا کیتی رب نے قبول کیتی۔ اے احزاب دا معرکہ ختم ہویا، میرے محبوب نے فرمایا سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبوی دے اندر لگا دو، تاکہ سردار انہاں قبیلے دا لوگ ایدی عیادت واسطے آن گے، گھر والیاں نوں پریشانی نہ ہوئے۔ ادھروں حضرت جبریل آ گئے، آ کے کہنے یا رسول اللہ اسلحہ اتار دیتے؟ حضور نے فرمایا ہاں جنگ ختم ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ اسی فرشتیاں نے تو حالے تک نہیں اتاریا۔ حضور نے فرمایا کی رب دا حکم کی ہے؟ فرمایا رب دا حکم ہے پہنچو بنو قریظہ، اے یہودی نے جڑا معاہدہ توڑیا نا انہاں دی تے ذرا تسلی کرو نا۔ حضور نے صحابہ نوں بلایا، زور دی نماز ادا کی تھی، حضور نے فرمایا عصر تو پہلے تسی بنو قریظہ پہنچو۔ صحابہ ٹر پے، درمیان چ نماز عصر دا وقت ہو گیا، صحابہ چ اختلاف ہو گیا، ادھے صحابہ کہنے لگے نماز جا کے بنو قریظہ ہی پڑھنی ہے، حضور نے فرمایا عصر تو پہلے بنو قریظہ پہنچو۔ نصف صحابہ نے کیا دیکھو حضور دا منشا اے سی کہ جلدی جانا ہے تے باقی نماز دا ٹائم ہو گیا تے نماز تے ہن ایتھے دا۔ ادھے صحابہ نے نماز
پہنچایا کہ جو فیصلہ کرنا ہے سارے متعلق کر دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کرنے لگے. بنو نذیر اور بنو قینقاع کا جو فیصلہ ہویا سی نا, قبیلہ خزرج دے لوگوں نے حضور دے سامنے سفارش کی کہ یا رسول اللہ ذرا آسان ہی فیصلہ فرما دو. حضور نے انہوں نے من کے پہلے قتل کرنے کا ارادہ ہویا, پھر حضور نے فرمایا جاؤ ضلع وطن چلے جاؤ مدینہ چھڑ. ہوں اس دے لوگ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے قبیلہ قریظہ دے جڑے لوگ نے یہ سارے حلیف رہے ہیں کسی دور دے اندر, یا رسول اللہ ساری بھی سفارش ہے. میرے محبوب نے فرمایا دسو کی سفارش ہے؟ تہاڈا سردار فیصلہ کر دے خوش ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا بلاؤ پھر سعد بن معاذ. اس کا سردار ہے نا, جو سعد بن معاذ فیصلہ کرے گا میں اللہ کے نبی کو قبول ہے. حضرت سعد بن معاذ زخمی سن, مسجد نبوی کے اندر لے کے آئے. حضور نے فرمایا جب حضرت سعد بن معاذ آئے, آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ, اپنے سردار کا استقبال کرو. جہے قوم کا سردار آ رہے یہ تو ہر مسئلے کے اندر حکمت نے کہ رب نے جنہوں قوم کے اندر معاشرے کے اندر عزت دیتی ہے, جنہوں رب نے دیتی ہے, کسی نے کٹان نہ وہ کٹ سکتی. سارے اندر وڈا چودھری نہیں تو پھر جی کم پہ گئے چودھری صاحب پھر چلو چلو نہیں. جنہوں رب نے عزت دیتی ہے ٹھیک ہے, اللہ پاک نے کسی نے علمی اعتبار نال دیتی, کسی نے قبیلے کے اعتبار نال دیتی, جس طرح یہ رب کی تقسیم ہے. بہرحال عرض کرنا مقصد جنہوں رب نے عزت دیتی وہ عزت کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا تیرا سردار ہے, کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا سعد تو فیصلہ کرے گا قریظہ کے متعلق. حضرت سعد بن معاذ نے کہ یا رسول اللہ میرا فیصلہ انہاں تے منو ان جو میں کہاں گا وہی. حضور نے فرمایا بالکل. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی منن گے؟ صحابہ موجود سن. آپ نے فرمایا ہاں اے بھی. حضور کا خیمہ ہے اس طرف سے. حضرت سعد بن معاذ نے کہ یا رسول اللہ اے جڑی ہستی خیمے دے اندر یہ بھی میرا فیصلہ یعنی یہ بھی ہستی قبول کرے گی. حضور نے فرمایا ہاں میں تو منصب بنا رہا, جو فیصلہ تو کرے گا اللہ کا نبی بھی تسلیم کرے گا, صحابہ بھی کریں گے, یہودی بھی کریں گے. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا قوم کے بندے نیڑے نیڑے ہے نا, تعلق تو ہوتے ہیں نا, پھر ظاہر ایک جگہ رہتے ہیں. یہودیاں بھی مسلمانوں کے کوئی زمانہ جاہلیت بھی تعلق سن, پھر معاہدہ سی اسلام کے دور بھی تعلق سن. آ کے کہنے لگے سعد بن معاذ ہاتھ ہوڑا رکھی. حضرت سعد بن معاذ نے کہا آج نہیں, میں آج نہیں انج ہونا, آج رب دے فیصلے دے درمیان میں کسی دی ملامت نو قبول میں نہیں کرنی. انہیں میرے نبی نو گالاں دیتیاں تے معاہدہ توڑیا. فرمایا یا رسول اللہ میرا فیصلہ اے وے, انہاں دے جڑے جنگجو لوگ نے انہاں دا سر قلم کر دیتا جائے, جڑے نابالغ بچے نے انہاں نو غلام بنا لیا جائے, انہاں دی عورتاں نو باندیاں بنا لیا جائے. اے فیصلہ ہو گیا نا. میں حضرت سعد دی گل کر رہا. حضرت سعد نے کہا یا اللہ انہاں دی ذلت میں دیکھ لئیے, ہن مینوں تو شہادت دی موت عطا فرما دے. اے خون نے دوبارہ بہنا شروع کر دیتا. حضرت سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنازے دے اندر شریک نے. آپ میرے محبوب اپنی ایڑی زمین تے نہیں رکھ دے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے نا؟ میرے آقا نے فرمایا 70,000 ملائکہ نے میرے سعد بن معاذ دے جنازے دے اندر شرکت کی ہے. اتنا رش ہے میں اللہ دے نبی نو قدم رکھن دی جگہ ملتی نہیں ملتی. جنازہ حضور نے پڑھایا. آخری گل توجہ, جنازہ حضور نے پڑھایا, دعاواں حضور نے کیتیاں, شہادت حضور دے زمانے دے اندر ملی, قبر دے اندر حضور نے اپنے ہاتھوں نال اتارے. حضرت سعد بن معاذ انج اتاریا. جامع ترمذی دی روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر دے قریب بیٹھے نے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت ہے؟ ایسا عمل اسی پہلے نہیں دیکھیا. میرے محبوب نے فرمایا قبر میرے ساتھ تے تنگ ہونا چاہ رہی سی. اندازہ کرو اتنے جلیل القدر میری تیری کی حیثیت ہے, اسی اس قبر کو بلا دیتا, آخرت دی زندگی کو بلا. فرمایا میرے ساتھ تے قبر تنگ ہونا چاہ رہی سی, میں اللہ دی حمد و ثنا کی تھی, اللہ کو دعا کی تھی, میرے رب نے قبر کو میرے ساتھ واسطے جنت کا باغ بنا دیتا. حضور گھر تشریف لے کے حضور نے گھر حضرت سعد دی بیوی کو پوچھا کہ کی معاملہ سی, کوئی صاحب دا کوئی ایسا عمل ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ ذمہ دار سن تے جانور رکھ دے سن, یا رسول اللہ ذرا پیشاب دے لگن چ کوئی بے احتیاطی. حضور نے صحابہ نے فرمایا
اس واسطے معمولی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے. لوگ پیشاب کیتا تو اٹھ کے ہو جا رہے نہ استنجا کیتا نہ کوئی عمل. میرے معزز سامعین اکثر حضور نے فرمایا حدیث مبارک